دونوں عالم کے مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علامہ و مولانا محمد جاوید اختر مصباحی صاحب کے حکم پر چونکہ وقت کا تقاضا ہے ایک 4 اشعار مجھے بھی آپ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں پیش کروں، تو نعت مبارکہ کے چند اشعار سماعت فرمائیں. یہ بز میں مصطفیٰ ہے مومنو، بیٹھو قرینے سے. یہ بز میں مصطفیٰ ہے مومنو، بیٹھو قرینے سے. میرا ایمان ہے سرکار آئیں گے مدینے سے. میرا ایمان ہے سرکار آئیں گے مدینے سے. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. کہیں پہ محفل ہے میں کا شوقی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. کہیں پہ محفل ہے میں کا شوقی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. ارے یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. اور میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے، میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے. بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن. حضور پھر بھی
نبھا رہے ہیں، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ آخری مصرع سماعت فرمائیں۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کل کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کل کوئی دیوانہ، چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو نیازی چلے مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المطابقین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پہ جوانی آ گئی، آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، بڑھ کے ہاتھ میں ایک کرن نے شہنائی لی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ کافی وقت گزر چکا محفل میلاد کا، تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں، بہت دیر ہو گئی، لیکن چند کلمات اس موقع سے بحث بنیت تبرک ذکر کروں کہ حضور کی تعریف و توصیف سے ہم سب کا بھلا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ صرف اس امت پر احسان نہیں بلکہ انسانیت پر احسان فرمایا۔ دنیا کی ابتدا اور انتہا کے متعلق جن کو بھی کچھ معلومات ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی کہ بندے کو جتنی طاقت ہے وہ اللہ کی بندگی کرے، لیکن یہ ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ حضور کی اطاعت کے ساتھ بندگی کرے، حضور کی محبت کے ساتھ بندگی کرے، یعنی حضور کی محبت دل میں رکھ کر اللہ کی بندگی کرے۔ یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ چاہے قرآن کی آیات پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، کسی بھی علمی مجلس میں بیٹھیں، اگر یہ پیغام، یہ میسج ہم تک نہیں پہنچتا تو سمجھ لیں کہ اسلام کی مکمل تعلیمات کا خلاصہ ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ کی بندگی ہو حضور کی محبت کے ساتھ، اگر محبت کے بغیر صرف بندگی ہو یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کائنات میں مخلوق کو پیدا فرمایا کہ میری بندگی کرے،
اللہ نے یہ مقصد بھی رکھا ہے کہ میرے محبوب کی محبوبیت کا بھی ذکر ہو، اس کو بھی رکھا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ کوثر میں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک کی یہ بہت مختصر صورت مبارکہ، سب سے چھوٹی صورت ہے۔ آیات اگر جوڑیں تو 3، انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا۔ کوثر کا مالک، کوثر عطا کیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر کوثر کے مالک بنائے کا ترجمہ بھی مناسب ہے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اختیارات عطا فرمائے کہ جس وقت میدان محشر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے حضور تک جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب کی کہاوت، سب کی زبانی یہ بات ہوگی کہ میں آج کچھ نہیں کرتا، آپ دوسرے کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی غیری کا ایک لفظ ہوگا کہ حضرت آدم بھی کہیں گے کہ آج میں نے کچھ کر پاؤں، آج آپ دوسرے کے پاس جائیں۔ یہ حضور تک سلسلہ جائے گا اور حضور ارشاد فرمائیں گے انا لہا۔ حضور کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات عطا فرمائے کہ جس مقام پر فرشتے جیسی معصوم مخلوق صف بندی کر کے کھڑی ہوگی اور وہ اللہ کے حضور اس کی کبریائی کی وجہ سے کچھ بھی کہنے کی گنجائش میں نہیں ہوگی، وہاں صرف بولنے کی اجازت میرے حضور کو سب سے پہلے دی جائے گی۔ یہ اتنا بڑا اختیار ہے۔ آج میں اس کو کسی بھی اگزامپل سے سمجھاؤں تو یہ اس بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کتنا بڑا اختیار ہے۔ ہمارے پاس تو یہی بہت بڑا اختیار ہوتا ہے کہ بینک میں اگر لائن لگی ہو، 20 آدمی ہو اور کوئی ہمیں سائڈ سے بلا کے بولے کہ بغیر لائن کے آپ کا کام ہو جائے تو اسی پہ خوش ہیں کہ بہت بڑا ہماری مدد کر دی اس نے۔ یہ ہماری ہے کہ اس بندے کو اتنا سا اختیار ملا ہوا ہے کہ لائن سے ہٹا کے ہمارے بینک کے کام کروا دے تو ہم اس پہ بہت خوش ہیں۔ ساری کائنات اس میدان محشر میں بالکل عاجز ہوگی، اس وقت میرا رب میرے حضور کو یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ حوض کوثر کے آپ مالک ہیں، جس کو چاہیں آپ جام پلائیں، جس کو چاہیں آپ نہ پلائیں۔ یہ اختیارات ہیں حضور کے۔ ہم جس نبی کے چاہنے والے ہیں، جس نبی کے گیت گاتے ہیں، جس نبی کی تعریف و توصیف کے لیے زبان کو مسجع مقفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے ویسے نہیں ہیں۔ ان کو اللہ نے اپنی محبوبیت کا درجہ بھی عطا فرمایا تو اختیارات کاملہ بھی عطا فرمایا۔ ایسے اختیارات عطا فرمائے کہ جس نے جتنا پڑھا، جتنی تعلیم حاصل کی، قرآن و حدیث کو دیکھا، اس نے اتنے اختیارات مانے، اور جس نے کم پڑھا وہ کم ہی سمجھا۔ قرآن پاک کی یہ صورت مبارکہ سب کو دعوت فکر دیتی ہے کہ کوثر کا مالک بنایا جانا اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ کے نزدیک حضور کو بڑے اختیارات عطا فرمائے گئے، بڑے اختیارات عطا فرمائے گئے۔ جب فرشتے جیسی مخلوق عاجز ہوگی میدان محشر میں اور بولنے کی جسارت کسی کو نہیں ہوگی، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ حضور کو یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ آپ کہیں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو حضور اس وقت لب کشائی فرمائیں گے، اپنی امت کی بخشش کا بھی تذکرہ فرمائیں گے۔ حضور کو اختیارات شریعت کے بھی عطا کیے گئے۔ مسلمانوں میں یا مسلمان شمار کیے جانے میں ایک طبقہ وہ ہے جو حضور کو ان اختیارات کے بارے میں یہ مانتا ہے کہ حضور کو کسی چیز کا اختیار نہیں تھا، اللہ نے جو حکم دیا بس وہی۔ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اختیار مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ بالذات نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کے بعد کا ہی ہے۔ یہ مسلمانوں ہی کے درمیان یہ الزام ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ بالذات اختیار مانتے ہیں، اور اہل سنت یا مسلمانوں نے کہیں پر بھی نہ لکھا نہ بولا ہوگا اس بات کو کہ حضور بالذات اختیار رکھتے ہیں۔ اختیار اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں، اللہ نے یہ عطا دی ہے، یہ اختیار دیا ہے۔ شریعت میں بھی اختیار دیا ہے۔ بعض لوگ دنیاوی معاملات میں با اختیار مانتے ہیں، شریعت کے مسائل میں با اختیار نہیں مانتے۔ اللہ کے تبارک تعالیٰ نے حضور کو شریعت میں اختیار عطا فرمایا، با اختیار دوسرے معاملات میں ہمیں اور آپ کو بھی دیا گیا۔ حضور کا فضل و کمال یہ ہے کہ شریعت، معاملات، لین دین، دنیا، ملکیت،
ہر شے میں حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے با اختیار بنایا۔ حضور کے ناموں میں سے ایک نام مختار ہے۔ یہ مختار اسم با مسمہ ہونے کی حیثیت سے ہے، ایسا نہیں کہ صرف نام ہے، ان صفات کی بنیاد پر مختار نام ہے کہ حضور با اختیار ہیں۔ شریعت میں کہاں کہاں با اختیار ہیں؟ بہت مختصر محفل آپ کے لیے۔ 50 نمازوں کا فریضہ ہوا، 5 پر آ کر رک گئے، یہ اختیار تھا، یہ محبت والا اختیار تھا کہ رب کے حضور حاضر ہوں اور کم کراتے جائیں۔ اگر اختیار کچھ نہ ہوتا تو حضور جانے کے لیے گنجائش بھی نہ بناتے کہ میں رب کے حضور حاضر کیسے ہوں۔ تو حضور 9 دفعہ تک گئے اور گنجائش رکھی کہ 5 کر دی گئی، یہ اختیار میں تھا کہ 5 کرائی جا سکے۔ حج کی فرضیت ہوئی، اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوسری دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے تیسری دفعہ کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ اختیار تھا کہ حضور نے کہا کہ حج فرض ہو جاتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ مسواک کیا جائے، اور میری امت پر مسواک کرنا شاخ نہ گزرنے کا خوف ہوتا تو میں اس مسواک کرنے کو واجب قرار دیتا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ واجب قرار دیتا، اپنے اختیار سے حضور نے فرمایا کہ میں اس کو واجب قرار دیتا۔ شب قدر کی تعین حضور کو بتا دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تعین بتانے کے لیے باہر آیا، لیکن 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس لڑائی کو دیکھا تو میں نے اس تعین کو بتایا نہیں، اور وہ تعین ویسے ہی رہ گئی۔ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اختیار تھا کہ بتا بھی سکتے ہیں، نہیں بتا بھی سکتے۔ تو حضور نے شریعت کے اس اختیار کو ذکر فرمایا۔ شب قدر کی اگر تعین موقوف رکھی گئی ہے تو حضور کے اختیار پر۔ یہ جو تلاش شب قدر کی حدیثیں پڑھتے ہیں اس میں یہ حدیث کو بھی پڑھیں کہ حضور نے تلاش شب قدر کا حکم دیا، شب قدر بتائی کیوں نہیں؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں بتانے کے لیے باہر آیا، 2 لوگوں کے درمیان لڑائی چل رہی تھی تو میں نے اس تعین کو نہیں بتایا، وہ تعین اٹھا لی گئی۔ یہ حضور کے تشریعی اختیارات ہیں، شریعت کے اختیار ہیں۔ اگر چاہتے تو 21 کو متعین فرماتے، 23 کو، 25 کو، 27 کو، چاہتے مسواک فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یہ اختیارات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات میں اختیار عطا فرمایا، ازواج مطہرات پر اختیار عطا فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں 9 قریب ازواج مطہرات تھی، تو ازواج مطہرات نے ایک موقع سے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا کہ روز کا جو خرچ ہمیں دیا جاتا ہے یا رسول اللہ وہ روز کا خرچ بڑھا دیا جائے۔ تو وہ ساری ازواج ایک جگہ اکٹھا ہو کر احتجاجی شکل میں بیٹھی تھیں کہ روزینہ بڑھا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے حضور کو یہ اختیار عطا فرمایا، اے نبی آپ کی ازواج یہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ آپ جیسے رکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی رکھیں، جو آپ کے ساتھ نکاح میں رہیں گی تو رکھ لیں، نہیں رہنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں انہیں۔ یہ اختیار حضور کو عطا کیا گیا۔ تو نکاح میں رکھنے نہ رکھنے کا یہ شرعی اختیار حضور کو عطا کیا گیا ہے۔ ان ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد اگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ بنتا ہو کہ حضور کو شریعت کے اختیارات نہیں ہیں تو اسلام کا جائزہ لینا پڑے گا، انہیں سوچنا پڑے گا کہ کس اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ کس نبی کے ماننے والے کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنا اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ دونوں الگ معنی۔ ایک گھر میں ایک شخص کے 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں بچوں کے ماننے کا طریقہ باپ کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی باپ کو بہت اچھا مانتا ہے، کوئی یہ مانتا ہے کہ ہمارے ابا بار بار یہی کرتے ہیں، میرے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سب کی الگ الگ کہانی ہوتی ہے۔ لیکن ماننے کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان ماننے کے تقاضے پہ کوئی اترتا ہے، لیکن باپ سب کو ہی کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا کلمہ سب پڑھتے ہیں، لیکن وہ رسول کو مانتے کیسے ہیں؟ کہ بے اختیار مانتے ہیں تو انہیں جائزہ لینا ہوگا کہ وہ کس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنی طرح بشر مانتے ہیں تو جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ کس طرح کا بشر مانتے ہیں، کہ اللہ نے تو ان کی زبان کو اپنی گفتگو کے متعلق ضمانت دے دی کہ یہ کوئی بات کہتے ہیں تو اپنے سے نہیں کہتے، میرا کلام کہا کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے نبی کو اپنی طرح کہہ سکتے ہیں؟
وہ کس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کس نبی کو مان رہے ہیں کہ نبی ان کی طرح ہے۔ نبی کا با اختیار ہونا یہ وجہ ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر با اختیار نہیں ہوتے تو حضور کے گیت کیوں گائے جاتے؟ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ جب ان کی رسائی ہے تو لو بات بنائی، مطلع میں کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے قبضہ و اختیار میں، یہ لفظ ارشاد فرمایا۔ کہا جنہوں نے قرآن و حدیث کو گہرائی کے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے یہ شعر کہا ہے، اور جنہوں نے قرآن و حدیث کو حضور کی ذات کو سمجھے بغیر پڑھا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے وہی قرآن پڑھ کر کہ حضور با اختیار نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں سے وابستہ رکھنا ہے جو قرآن و حدیث کو غور اور گہرائی سے پڑھ کر حضور کے مقام و رتبے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں۔ آج کی محفل میلاد کے توسط سے ہم اس نبی کے گیت گا رہے ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوثر کا مالک بنایا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہمارے فریاد رس ہیں اور آخرت میں بھی فریاد رسی فرمائیں گے، اور وہ دنیا ہی میں اللہ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ گناہ کر بیٹھو، ظلم کر لو اپنی جانوں پر تو حضور کی بارگاہ میں آؤ۔ توبہ تم مسجد میں بیٹھ کر بھی کر سکتے تھے، رات کی تاریکی میں بھی کر سکتے تھے، قرآن کی تلاوتوں کے بعد بھی کر سکتے تھے، نمازوں کے اختتام پر بھی کر سکتے تھے، لیکن گناہ کر لو حضور کی بارگاہ میں آؤ، وہ تمہارے لیے مغفرت چاہیں تو اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تو وہاں دوسرے مقام پر توبہ کرو گے، توبہ قبول کرے گا رب تبارک و تعالیٰ، لیکن حضور کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرو گے تو اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ تشریح اختیارات ہیں، تبھی تو بندہ اس نیت کے ساتھ جاتا ہے، ورنہ مدینے میں جانے والے وہ لوگ بھی ہیں جو دل سے بدظن ہیں، بلکہ اب تو مدینے جانے کے بھی قائل نہیں ہیں وہ لوگ، تو وہ ان کے کلمے پڑھنے کا مزاج الگ ہوگا۔ اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ مسلمان بنایا، اہل سنت کے عقائد پر باقی رکھا، تا دم حیات اللہ اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی بہار نصیب فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ مجاعلنا، مصطفیٰ مجاعلنا، رحمتا للعالمین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جب کلس روزے کا سر جھکا ہو، کج کلا ہو، وہ درے دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلاؤ سارے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے،
جب نبی مشکل کشا ہے یا نبی علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہلے اس محفل کو قبول فرما۔ اس محفل میں جو کچھ بولا گیا، سنا گیا، تیرے حبیب پاک کا ذکر کیا گیا، مولا اس کو سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ محفل میں آنے والے جو آنے سے رہ گئے ہیں ان سب کی نیک جائز تمنا پوری فرما۔ مولا ہمیں ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما، عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما۔ مولا تا دم حیات حضور کی محبت میں تڑپتا ہوا دل عطا فرما۔ آنے والی نسلوں میں بھی مولا حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت میں تڑپتا دل عطا فرما۔ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرما۔ مولا دین کے ہر تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کے ہر مسلمان کی جان و مال، عزت آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ مولا اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ مولا اس گھر میں جو کچھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا کل میدان محشر، اس کو سبب نجات اور سبب بخشش عطا فرما۔ مولا حاسدین کے حسد، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، زمین و آسمان کی بلیات سے محفوظ فرما، جنات، خبیث اور نفس کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔